يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات نے ایک ایسا دین ہمیں عطا فرمایا ہے جس دین پر چلتے ہوئے انسان ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتا ہے، اور ان کامیابوں کے راستوں پر چلنے میں رب العالمین اپنے بندے کی مدد بھی کرتا ہے۔ لیکن اس راستے پر چلنے میں انسان کو بڑی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر اس دور میں جب فتنے زیادہ ہوں، گمراہی پر چلنے والے لوگ تعداد میں بہت ہوں، اور انسان جس معاشرے میں رہتا ہو اس معاشرے میں دین پر عمل کرنا، صراط مستقیم پر چلنا اس کے لیے مشکل اور پریشان کن ہو۔ ان اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے اور آزمائش بھی ہوتی ہے۔ خاص کر ہمارا یہ زمانہ جس میں فتنوں کی ہر قسم موجود ہے، چاہے وہ شہوات کے فتنے ہیں یا شبہات کے فتنے ہیں۔ شبہات کے فتنوں سے مراد گمراہ کرنے کے وہ اسباب، وہ ذرائع جو دین کے اندر عقیدے کے بارے میں، اللہ رب العالمین کی شریعت کے بارے میں شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، یعنی الحاد، بے دینی، دین سے بیزاری، اللہ رب العالمین کی شریعت سے دوری، یہ فتنے بھی عروج پر ہیں، اور ان فتنوں کے لیے بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں۔ ایک تو شیطان جو سب سے بڑا اس فتنے کا کردار ہے، وہ تو ہمیشہ سے اس کام پر لگا ہوا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں، ان کے عقیدوں میں، ان کے اعمال میں بگاڑ پیدا کرے۔ اس نے تو اللہ کے سامنے قسم کھا کر یہ کہا تھا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر مخصوص چنے ہوئے بندے جو ہیں وہ میری گمراہی سے بچ پائیں گے۔ تو شیطان اس دن سے لگا ہوا ہے اور وہ اس کام پر اپنی ساری توانائیاں خرچ کرتا ہے۔ تو ایک تو شیطان کی طرف سے لوگوں کے ذہنوں میں مختلف قسم کے شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے بارے میں مختلف قسم کے وسوسے ڈالے جاتے ہیں تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین سے بیزار ہو جائے، لوگوں کے عقائد میں بگاڑ اور خرابی پیدا ہو جائے۔ آپ دیکھیں اس امت میں، بلکہ اس امت سے پہلے بھی تمام امتوں میں سب سے پہلے دنیا میں جب شرک کا ایجاد ہوا، وہ بھی شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈال دیے، ان کا وہ ایمان برباد کر دیا، ایک رب کو چھوڑ کر کئی معبود بنا لیے، اور اس کے بعد مختلف قسم کے شبہات وہ ہر امت کے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتا رہا، یہاں تک کہ اس امت کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا دور گزر گیا تو لوگوں کے ذہنوں میں مختلف قسم کے وسوسے ڈال کر، ان کے ذہنوں میں مختلف قسم کے اشکالات پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار شروع ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کا انکار شروع ہوا، اور یہاں تک کہ کئی چیزوں کے بارے میں ایسے ایسے عقائد گڑے گئے کہ الگ الگ فرقے بن گئے، اور ایک اسلام جو قرآن و سنت کی اصلی شکل میں موجود تھا وہ اسلام جو ہے ٹکڑوں میں بٹ گیا، اور ہر ایک اسلام کا، قرآن کا اور حدیث کا دعویٰ کر رہا تھا۔ یہ شکوک اور شبہات، یہ وسوسے ان کے دلوں میں شیطان نے ڈالے تھے، اور اس کے بعد شیطان کے اس راستے پر چلنے والے بہت سارے لوگ اس وقت ہمارے معاشرے میں کوئی اسکالر کے نام سے، کوئی کسی مربی کے نام سے، کسی اور نام سے، مختلف ناموں سے آ کر وہ لوگوں کے ذہنوں میں اپنے تحریر کے ذریعے، اپنی تقریر کے ذریعے اور اپنی تیز چرب زبانی کے ذریعے وہ ایسے شبہات پیدا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر دین کے بارے میں بہت عجیب قسم کے اشکالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ دور ہے کہ جو شبہات کے فتنوں کا دور ہے، اور پھر انہی شبہات کے فتنوں میں سے
حرام چیزوں کو حلال کرنے کے لیے مختلف طرح کے دلائل تراشے جاتے ہیں، اور اسی طرح جو حرام چیزیں ہیں ان کو لوگوں کے سامنے مزین کر کے خوبصورت دکھا کر حلال کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت خطرناک فتنہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہوات اور خواہشات کا فتنہ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کی بہت سی قسمیں ہیں کہ انسان اپنی سہولت کے پیچھے پڑھ کر، دنیا کے مفادات کے پیچھے پڑھ کر، دل کی چاہت اور جی کی چاہت کے پیچھے پڑھ کر کسی چیز کو اپنے لیے حلال سمجھے یا حلال نہ بھی سمجھے، اس کے پیچھے پڑھ کر اللہ کے دین سے دور ہو جائے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ اس زمانے میں عام ہے۔ اور ایسے فتنوں کا مقابلہ کرنا، جب کہ ہر طرف فتنے ہوں، یقیناً کسی مسلمان کے لیے بہت بڑے جہاد سے کم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی ہے، فرمایا العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، فتنوں کے دور میں عبادت پر قائم رہنا، ثابت قدم رہنا، یہ ایسا ہے جیسا میری طرف ہجرت کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ پر ایمان لاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے اس کی برادری اس سے کٹ جاتی، دوست احباب اس سے کٹ جاتے، لوگ اس کو اپنی برادری سے دور کر دیتے، اور وہ اپنے معاشرے میں، اپنی برادری میں اپنے آپ کو اکیلے اور تنہا سمجھتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں اس دین کے بارے میں ابھی قبولیت اور دین کے بارے میں اس کی حقانیت سے وہ آگاہ نہیں تھے، تو جو اس دین کو قبول کرتا یقیناً اس کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، اور پھر اس دین کی وجہ سے ان کو اپنا علاقہ بھی چھوڑنا پڑا، اپنا ملک، اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اپنی بستی اور اپنی برادری چھوڑنی پڑی، اور ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ جانا پڑا۔ تو یہ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اجر کے مستحق وہ لوگ بھی ہیں جو فتنوں کے دور میں اللہ کی عبادت پر قائم رہیں گے۔ آپ دیکھیے ان لوگوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کے اوپر جو سختیاں گزری ہیں، دین کی وجہ سے آپ کو جو عذاب دیا گیا ہے، جو اذیتیں دی گئی ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ کہنے لگے کہ آگ جلائی جاتی، آگ بجھا کر اس کے انگارے چھوڑ دیے جاتے، اور مجھے ان انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، وہی جو آگ کے انگارے تھے وہ صرف میری چربی کے ساتھ بجھتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی خباب بن عرط رضی اللہ عنہ، یاسر، اور اسی طرح ان کے بیٹے عمار، سمیہ رضی اللہ عنہ اجمعین، ان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور انہوں نے ان تمام تکلیفوں کو بڑی خوشدلی کے ساتھ قبول کیا۔ ان تمام تکلیفوں نے ان کو دین سے نہیں پھیرا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کو جب اللہ رب العالمین سے محبت ہو گئی اور ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ کامیابی اس میں ہے کہ ہم اللہ کے دین پر قائم رہے، دنیا کچھ بھی کرے وہ سب کچھ ہمارے لیے ہلکا ہے، لیکن اللہ کے دین پر قائم رہنا ہمارے لیے اصل بات اور کامیابی ہے، تو وہ اس دین پر قائم رہے۔ کوئی چیز ان کو اس دین سے ہٹا نہیں سکی، نہ دنیا کا کوئی لالچ ان کو دین سے ہٹا سکا، اور نہ دنیا کی کوئی اذیت اور تکلیف ان کو اس دین سے ہٹا سکی۔ آج اگر ہم بھی دین حق کو حق سمجھتے ہوئے، کامیابی کا ضامن سمجھتے ہوئے، اور ہم یہ دیکھیں کہ یہ دنیا بڑی عارضی ہے، یہ دنیا بڑی معمولی ہے، دنیا کے مفادات ختم ہونے والے ہیں، اور اصل کامیابی اللہ کے دین پر ڈٹ جانے میں ہے، تو انشاءاللہ دنیا کا نہ کوئی لالچ ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے، اور نہ دنیا کی کوئی اذیت اور تکلیف ہمیں اپنے مقصد سے ہٹا سکتی ہے۔ لیکن اس معاشرے میں جب ہم دین پر عمل کرتے ہیں، ایک معمولی سی بات لے لیں، کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اگر ہم اپنے معاشرے میں قائم رہتے ہیں تو ہر طرف سے لوگ اپنی نظریں ہمارے طرف کیے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے بس یہی مولوی بنا ہوا ہے۔ سارے لوگ ان رسم و رواج میں شریک ہیں، وہ ان رسومات کا جو ہے آسانی سے مطلب خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہیں، کوئی رد نہیں کرتا، کوئی مخالفت نہیں کرتا، اور یہ لگا ہوا ہے۔ اپنے آپ کو ہم اپنے برادری میں اکیلے محسوس کرتے ہیں۔ کسی معاشرے میں دین پر عمل کرنے والا، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو، پردہ کرنے والی خاتون پوری برادری میں
وہ شاید سمجھتی ہوگی کہ میں اکیلی ہوں. دین پر عمل کرنے والا نوجوان اپنے معاشرے میں سمجھتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، اور یہی حقانیت کی نشانی ہے. لیکن ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس حوالے سے بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات ذکر کی ہے کہ کسی راستے پر چلتے ہوئے آپ اس بات کو نہ دیکھیں کہ دوسری طرف جانے والے کتنے زیادہ ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ حق کس کے پاس ہے. کہتے ہیں اس کی مثال یہ ہے، ایک انسان کسی راستے سے جا رہا ہے اور وہ پرامن راستہ ہے، لیکن اس راستے کے آس پاس بہت زیادہ خطرات ہیں. ان خطرات سے گزرتا ہوا وہ اپنی سیدھی راہ پر نکلے گا، خطرات کی طرف نہیں جائے گا، اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھے گا تو وہ اپنے منزل تک پہنچ جائے گا. لیکن جو دیکھتا ہے کہ یہاں پر تو میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، آس پاس کی آوازیں سن کر وہ سمجھتا ہے کہ وہاں لوگ زیادہ ہیں، وہاں چلا جاتا ہے تو خطرات کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ اپنے مقصد سے رہ جاتا ہے. آج اس زمانے میں بہت شدید ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین پر استقامت اختیار کریں، اور دین پر استقامت کے لیے جو معاون چیزیں ہیں ان کو اپنائیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ ابراہیم میں اس بات کا ذکر کیا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ فتنوں کے دور میں بھی ہم دین پر ڈٹ جائیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں اگر ہم میں سے کوئی شخص شروع کر دیتا کہ چلے میں رات تہجد بھی پڑھوں گا، اشراق کی پابندی بھی کروں گا، نفلی روزے بھی رکھوں گا، صالح اور نیک اعمال میں وہ دلچسپی لیتا ہے، وہ اپنے آس پاس دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو اکیلا پاتا ہے، اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے. اس تنہائی سے ڈر کر وہ لوگوں کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے سارے لوگ ایسے ہیں تو میں اکیلے کیا کروں. وہ بھی استقامت چھوڑ جاتا ہے. اگر اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یار فلان بھی کر رہا ہے، فلان بھی کر رہا ہے، ہر طرف برائی ہو رہی ہے، میں اکیلے بچ کے کیا کروں. وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے. اور پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کئی دوست ہوتے ہیں کہتے ہیں یار آپ کو کیا ہو گیا، ابھی تو آپ کا ٹائم ہے، ابھی تو آپ نے دنیا کا کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. تو لوگوں کی باتوں میں آ کر، لوگوں کے تانوں سے ڈر کر وہ اللہ رب العالمین کے دین کے اوپر استقامت اور پختگی کو چھوڑ جاتا ہے. وہ گھبرا جاتا ہے، اپنے آپ کو تنہا محسوس دیکھ کر وہ سمجھتا ہے کہ میں شاید کمزور ہوں، جبکہ اللہ رب العالمین ایسے تنہا لوگوں کو بھی بڑی ثابت قدمی عطا فرماتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کا رب العالمین پر ایمان پختہ ہو. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں درست بات کے اوپر، سیدھی بات کے اوپر ثابت قدم رکھتا ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے ثابت قدمی انسان کو ملتی ہے. شرط کیا ہے؟ جب انسان کا ایمان پختہ ہو، جب ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ عمل جو میں کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اس کا اجر مجھے کسی سے نہیں لینا ہے، اللہ سے لینا ہے. اب اس پر ہمیں بہت کچھ سننا بھی پڑے، بہت کچھ چھوڑنا بھی پڑے، وہ ہمارے لیے آسان ہے، کیونکہ رب العالمین عظیم ذات کی وجہ سے ہم جو عمل کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ذات کو ہم نے راضی کر دیا تو ساری دنیا راضی ہو جائے گی. جب اس ذات کے اوپر ہمارا ایمان اتنا پختہ ہو کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی اس کی رضا ہو. ایمان اصل میں کہتے بھی اسی کو ہے، من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بہ وجہ اللہ. لا الہ الا اللہ اس بنیاد سے پڑھنا کہ اللہ کی رضا اس پر مقصود ہو. تو اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی اگر انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہو تو اس مقصد کو حاصل کرنے میں کوئی بھی تکلیف یا کوئی بھی مفاد کو چھوڑنا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ مقصد بڑا اہم ہے. اور جب مقصد اہم ہو اس مقصد کے لیے چھوٹی موٹی باتیں جو برداشت کی جا سکتی ہیں. تو جب انسان کا مقصد یہ ہو کہ یہ عمل میں کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن مجھے اللہ نے اس کا بدلہ دینا ہے، اور اس کے بدلے میں قبر کی تنہائی، قبر کے اندھیرے، پلسرات کے اندھیرے اللہ نے میرے لیے روشن کرنے ہیں، اور وہاں کی سختیاں اللہ نے میرے لیے آسان کرنی ہے. جب آخرت پر ایمان ہو،
اس کے بدلے پر ایمان ہو کہ یہ عمل میں کروں گا اس کا بدلہ ملے گا، تو انشاءاللہ انسان اس عمل پر ڈٹ جاتا ہے، اس کو ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے عمل صالح پر، دین کے اوپر، شریعت کے اوپر قائم رہنے کے لیے، ڈٹ جانے کے لیے انسان کا ایمان اپنے رب پر پختہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات وہ یہ ہے کہ انسان کا اس بات پر یقین ہو کہ ثابت قدم رکھنے کی طاقت اور قوت اگر کسی کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جس کو اللہ رب العالمین توفیق دے اس کو کوئی کسی نیکی سے ہٹا نہیں سکتا، پھر وہ اللہ رب العالمین سے سوال بھی کرتا رہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دعا کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات میرے دل کو تیرے دین کے اوپر ثابت رکھے، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھے۔ سوال کیا ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے نبی آپ یہ دعا زیادہ پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ، بعض روایت میں من اصابع الرحمن، تمام دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، تمام دل اللہ رب العالمین کے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، یقلبها حیث شاء، جس طرف اللہ چاہے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ اس لیے میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے دل کو تیری اطاعت کی طرف، تیرے دین کی طرف پھیر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، صحیح مسلم کی روایت میں ہے۔ اس دعا کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن، بنی آدم کے سارے دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں جس طرح اس کے شان کے لائق ہے ویسے ہی ہے، ہماری انگلیوں کی طرح نہیں ہے۔ سارے انسانوں کے دل اس کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے۔ فرمایا یقلبها حیث شاء، جس طرف چاہے اللہ رب العالمین ان انگلیوں کو پھیر دیتا ہے۔ کقلب واحد، جیسا ایک دل ہوتا ہے، یعنی جس طرح ایک دل کو پھیرنا، گمانا اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، اسی طرح سارے دلوں کو گمانا اور پھیر دینا اللہ کے لیے آسان ہے۔ تو اس لیے میں یہ دعا کرتا ہوں اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، یہ دلوں کو پھیرنے والی ذات میرے دل کو تیری اطاعت کی طرف پھیر دے۔ تو ہمیں اس دعا کی کثرت سے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ فتنوں کا دور ہے، دل بگڑنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، انسان کے گمراہ ہونے میں ٹائم نہیں لگتا۔ ایک انسان بڑی پابندی کے ساتھ نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، پابندی کے ساتھ تہجد کا بھی اہتمام کرتا ہے، نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتا ہے، ذکر و اذکار کی بھی پابندی کرتا ہے، قرآن سے بھی اس کو محبت ہے، شکل و صورت بھی اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کیا ہوا ہے، اپنے اعمال اور معاملات میں سنت نبوی کو اختیار کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے، لیکن اچانک آپ کو نظر آئے گا بالکل بگڑا ہوا، دینی حالت برباد، ظاہری طور پر دین سے دور اور اندرونی طور پر بھی اس کے دل کے اوپر شیطان کا قبضہ۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کو گمراہ کر دیا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین گمراہ کرتا ہے، لیکن گمراہی کا اصل سبب وہ انسان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہدی بہ کثیرا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے، ان مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اللہ سیدھی راہ پر لگاتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے۔ آگے فرمائے وما یضل بہ الا الفاسقین، ہر کسی کو گمراہ نہیں کرتا، صرف اسی کو گمراہ کر دیتا ہے جو فاسق ہو، اللہ کے حکم کو توڑنے والا، اللہ کی اطاعت سے باہر نکلنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ انسان کے دل پر مہر لگتی ہے، اس کا سبب انسان کا اپنا کوئی عمل ہوتا ہے۔ کسی بڑے گناہ کا انسان مرتکب ہو جاتا ہے، اس کی وجہ انسان کے کچھ گناہ ہوتے ہیں۔ بعض اعمال ایسے ہیں نیکی کے کہ انسان کو دوسرے نیکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، چھوٹی نیکی انسان کو بڑے نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی نیکی اگر میرے سامنے ہے، مجھے کسی نیکی کا موقع مل رہا ہے، اس نیکی کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کیا پتہ کہ یہ نیکی میرے لیے بڑی نیکیوں کا راستہ بن جائے، اس ایک نیکی کی وجہ سے
میں کسی بڑی نیکیوں کا قابل بن جاؤں اور اللہ تعالیٰ مجھے بڑی نیکیوں کی توفیق دے دے۔ اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کوئی گناہ اگر مجھے کسی گناہ کا موقع مل رہا ہے تو وہ گناہ نہ کروں، پتہ نہیں کہ یہ گناہ کہیں بڑے گناہ کا سبب نہ بنے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بعض ایسے گناہوں کا ذکر کیا ہے جو بڑے گناہ ہیں، ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں، اور ان کا سبب جو بنا ہے وہ چھوٹے چھوٹے گناہ بنے ہیں۔ غزوہ احد میں کچھ لوگ میدان جہاد سے بھاگ آئے تھے، اور میدان جہاد کو چھوڑ کر بھاگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ہے۔ اجتنبوا السبع الموبقات، وہ گناہ جو ہلاک کرنے والے گناہ ہیں، ان 7 گناہوں سے فرمایا بچو۔ ان میں سے ایک ہے وتولی یوم الزحف، میدان جہاد سے بھاگ جانا۔ اب یہ احد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جہاد ہے، مشرکین مکہ کے خلاف جہاد ہے، اس جہاد سے بھاگ جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اس گناہ کے جو مرتکب ہوئے، اللہ نے فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، جو لوگ میدان جہاد کو چھوڑ کر بھاگ آئے، جو واپس پھر گئے، فرمایا انما استزلهم الشیطان، ان کو شیطان نے بہکایا ببعض ما کسبوا، ان کے بعض اعمال کی وجہ سے۔ بعض اعمال کون سے تھے اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ ببعض ما کسبوا، ان کے کچھ اعمال ایسے تھے جو اس گناہ کے سبب بنے۔ اب دیکھیں گناہ کوئی اور، لیکن یہاں بڑا گناہ اس سے سرزد ہوا، لیکن وہ تو اللہ کی مہربانی ہے، ان لوگوں کا اخلاص ایسا تھا، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ، اللہ نے ان سے درگزر کر لیا۔ ہمارے لیے تو درگزر کی کوئی گارنٹی نہیں ہے نا، تو ہمیں ڈرنا چاہیے اگر ہم کوئی گناہ کریں، ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کی وجہ سے ہم کسی بڑے گناہ کے مرتکب بن جائیں۔ تو اس لیے بعض دفعہ انسان کوئی گناہ کرتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے وہ دوسرے گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، اس سے پھر تیسرے گناہ کی طرف، اور اسی طرح گناہوں کے منزلیں طے کرتے کرتے وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ اور بعض دفعہ انسان نیکی کرتا ہے، وہ نیکی اس کی نظر میں معمولی ہوتی ہے، لیکن اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو کسی بڑی نیکی کی توفیق دے دیتا ہے، اور پھر ایسے ہی نیکی کرتے کرتے وہ ایسے نیکیوں کی طرف پہنچ جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں مسرور ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، اللہ کی انگلیوں کے درمیان میں انسانوں کے دل ہے، وہ جس طرف چاہے پھیر دیتا ہے، لیکن اس کے لیے انسان کے اپنے اعمال بھی سبب ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین جس کو جس کا قابل سمجھتا ہے ویسے ہی اس کے ساتھ کرتا ہے۔ کوئی گمراہی کا قابل ہے، اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، کوئی ہدایت کا قابل ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے لیے بھی دعا کی تھی، عمر کے لیے بھی دعا کی ہے رضی اللہ عنہ، کہ اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے اس کے ذریعے اسلام کی مدد فرما، اس کے ذریعے اسلام کو مضبوط کر دے۔ ابو جہل کے بارے میں دعا قبول نہیں ہوئی، اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں قبول ہو گئی۔ دونوں ایک ہی عقیدے پر تھے، لیکن دلوں کے اندر کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو کون سی بات اچھی لگتی ہے، کون سی بات پسند ہوتی ہے، کس عمل پر انسان اپنے رب کا محبوب بن جاتا ہے، کس عمل پر اللہ رب العالمین کہاں انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن قرآن اور سنت کے مطابق حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ انسان عمل کرے، اور ساتھ ساتھ دعا، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یہ دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو چاہیے کہ وہ برے اعمال جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جانے والے اعمال ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرے، اور انسان بعض دفعہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا بھی ہے، لیکن ماحول کو دیکھ کر، اپنے دنیاوی مفادات کو دیکھ کر، اپنی کمزوری کو دیکھ کر وہ ہمت چھوڑ جاتا ہے۔ گناہ کی لذت اس کے سامنے بڑی عزیز ہو جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے یہ گناہ میں نے کر لیا تو میں بس شوق پورا ہو جائے گا اور کامیاب ہو جاؤں گا۔ گناہ کی لذت یقیناً ہوتی ہے، لیکن وہ لذت عارضی ہے، اور اس گناہ کے بعد جو انسان کے دل میں اس کے اوپر حسرت ہوتی ہے، مومن کے دل میں وہ حسرت بہت زیادہ ہوتی ہے۔
بعض دفعہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کر لیا، گناہ کرنے کے بعد آپ یقین کیجئے اس کے دل میں اتنی تنگی ہوتی ہے، اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ اس کا احساس صرف وہ کر سکتا ہے جس کا دل تندرست ہو، صحت مند ہو. اور صحت مندی سے مراد روحانی صحت مندی ہے، کیونکہ بیمار آدمی کو تو پتہ نہیں چلتا نا. بیمار آدمی کچھ کھائے اس کو ذائقہ محسوس نہیں ہوتا. جو دل بیمار ہوتا ہے اس کو نہ گناہ کی خرابی محسوس ہوتی ہے، نہ گناہ کی کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے، اور نہ نیکی کی لذت محسوس ہوتی ہے. اور آج ہم میں سے اکثریت کی حالت یہ ہے، سب کی نہیں بات کر رہا، اکثریت کی حالت کہ ہمارے دلوں کے اندر یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ نیکی کرتے ہیں تو نیکی کی لذت ہم محسوس نہیں کرتے. نماز پڑھتے ہیں ایک عادت کے طور پر پڑھ کے چلے جاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں ایک روٹین ہے بس پڑھ کے دعا کر کے چلے جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں بس ایک وظیفہ ہے کر لیا چلے گئے. کسی کے ساتھ کوئی اچھائی اور بھلائی کی، احسان کیا، کوئی تعاون کیا، کسی کے کام آئے، ہمیں یہ کوئی بڑی نیکی نہیں لگتی. لیکن مومن کو اپنے نیکی سے خوشی ہوتی ہے، اس کے دل میں نیکی کی لذت محسوس ہوتی ہے. اور یہ تب ہوتا ہے جب انسان کے دل میں بیماری نہ ہو. اور دل کی بیماری وہ کیا ہے؟ دل کی کدورت، اس کے اوپر فتنوں کا غالب آ جانا. جیسے آگے حدیث میں ہم انشاءاللہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زمانے کا ذکر کیا ہے، فرمایا تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا. جیسے یہ چٹائی بنی ہوئی ہوتی ہے، ایک تن کا اوپر دوسرا تن کا نیچے، ایک پتا اوپر دوسرا پتا نیچے، کھجور سے یا دیگر پتوں سے چٹائی بنی ہوتی ہے، ایک پتا اوپر دوسرا پتا نیچے ہوتا ہے، تہ درتے پتے ہوتے ہیں، تنکے ہوتے ہیں. اسی طرح تہ درتے یہ فتنے دلوں کے اوپر پیش ہوں گے. ایسا وقت آئے گا، اتنے فتنے ہوں گے کہ کوئی جگہ خالی نہیں ہوگی، فتنے پر فتنے. اور یہ وہ دور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فرمایا فتنوں کی آمد سے پہلے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، نیک اعمال کرتے رہو. ایسا نہ ہو کہ فتنے آئے، اور جب فتنے آئیں گے ایسے فتنے ہوں گے کہ قطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح، ہر ٹکڑا دوسرے سے زیادہ اندھیرا. اندھیری رات، بادل چھایا ہوا اور چاند بھی نظر نہ آتا ہو، روشنی بھی نہ ہو، ایسے اندھیروں میں پتہ نہیں چلتا، تہ درتے اندھیرے. اسی طرح فتنے ہوں گے کہ انسان کو اپنا راستہ معلوم نہیں ہوگا. جیسے اندھیری رات میں انسان کو اپنی سمت کا نہیں پتہ چلتا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، میرا منزل کس طرف ہے. ایسے فتنے ہوں گے کہ انسان اپنے منزل سے بالکل بے خبر ہوگا، سیدھی راہ سے بھٹکا ہوا ہوگا، پتہ نہیں چلے کہ میں کہاں چلوں، میں کیا کروں، کون سی رائے لوں، کون سا مسلک اور کون سا منہج اپناؤں، کس طریقے پر چلوں. یہ فتنے ہوں گے. فرمایا ان فتنوں کی آمد سے پہلے پہلے عمل کرنے میں جلدی کرو. فرمایا ایسے فتنے ہوں گے یصبح الرجل مؤمنا، صبح کے وقت آدمی مومن ہوگا، لیکن فتنے اتنے زیادہ ہوں گے ویمسی کافرا، شام آئے گی تو شام سے پہلے پہلے وہ کافر بن چکا ہوگا. ویمسی مؤمنا، شام کے وقت مومن ہوگا، ویصبح کافرا، صبح وہ کافر بن چکا ہوگا. وجہ کیا ہوگی؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کا کوئی مفاد لے کر اپنے دین کو چھوڑ دے گا، دنیا کے مفادات کے خاطر اپنے دین کو قربان کر دے گا. دین کی اہمیت نہیں ہوگی، دنیا کی اہمیت ہوگی. آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے معاملات میں، خاص کر اگر آپ کاروبار کرنے مارکیٹ نکلتے ہیں، کاروبار کے ایسے طریقے ہیں، ایسے مزین کر کے دکھائے گئے ہیں کہ انسان کہتا ہے یار اس میں تو بہت بڑی کمائی ہے، بہت بڑے فائدے ہیں. اور ان تمام اعمال میں دین کا اتنا، دین کی خرابی ہے، دین کا بگاڑ ہے، دین کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. کیونکہ حرام کاروبار، حرام آمدنی، اس سے انسان کا سارا معاملہ بگڑ جاتا ہے. نہ اولاد کی اصلاح ہو سکتی ہے، نہ عبادت قبول ہوتی ہے. جب آپ حرام کھائیں گے، حرام کھلائیں گے اپنے بچوں کو، تو نہ اپنی عبادت کا فائدہ ہوگا، نہ آپ کی اولاد کوئی کام کی بنے گی. جو حرام سے بننے والی
بوٹیاں ہیں اس کے لیے جہنم کی آگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما لحم نبت بالسحت فالنار اولی بہ، جو گوشت کا ٹکڑا حرام خوری سے پیدا ہو، حرام خوری سے اس کو غذا ملے، فرمایا فالنار اولی بہ، اس کے لیے جہنم کی آگ سب سے زیادہ مناسب جگہ ہے۔ تو حرام کاروبار، دین کے بارے میں ایسے ایسے شوشے چھوڑے جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے لائے جاتے ہیں ایسے مسائل، ایسی باتیں۔ اور دوسری طرف جو شہوات کے فتنے ہیں، ہر طرف فحاشی، بے حیائی، جوان لڑکے جوان لڑکیاں، بلکہ جوانوں کی بات کیا کرتے ہیں، زیادہ عمر والے بھی برباد ہو گئے ہیں۔ اتنے فتنے ہیں، اتنے فتنے ہیں، ان فتنوں سے بچنا یہ انسان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اپنے ذاتی مفادات کو لے کر، دنیا کی لذتوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کے دین سے روگردانی، یہ انسان کے لیے فتنے کا سبب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ فتنے ایسے آئیں گے کہ تہ در تہ ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے۔ فرمایا فَأَيُّمَا قَلْبٍ أُشْرِبَهَا، جس دل میں یہ فتنے اتریں گے، جس دل میں یہ فتنے رچ بسیں گے، فرمایا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، اس دل کے اندر کالا دھبا پڑے گا، کالا داغ پڑ جائے گا۔ ان فتنوں کو قبول کرنے والے دل، ان دلوں کے اندر پھر آہستہ آہستہ اندھیرا ہو جائے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ جب بھی کوئی نیکی ہوگی اس کو نیکی محسوس نہیں ہوگی۔ فَلَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا، ایسا دل نہ اچھا کو اچھا جانے گا، نہ برے کو برا جانے گا۔ اور دوسری طرف فرمایا وَأَيُّمَا قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، جس دل نے اپنے اندر ان فتنوں کو جگہ نہ دی، فرمایا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، اس کے اندر سفید داغ پڑ جائے گا، سفید نشان لگ جائے گا، اور وہ سفیدی پھیلتی جائے گی۔ جتنے فتنے آئیں گے، فرمایا لا تضرہ فتنة ما دامت السماوات والارض، سے مسلم کی حدیث میں ہے کہ اس کو کوئی فتنہ نقصان نہیں دے گا جب تک زمین اور آسمان قائم ہو۔ تو فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم فتنوں کو سمجھ کر ان کے ساتھ معاملہ کریں، اور معاملہ کیا ہے کہ ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اپنی زندگی میں جس جگہ ہم قدم رکھتے ہیں وہاں دیکھیں کہ یہاں پر قدم رکھنا میرے لیے بے دینی کا سبب تو نہیں بن رہا، میرے لیے دین سے دوری کا سبب تو نہیں بن رہا، میرے رب کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بن رہا۔ اگر ہم اس طرح دھیان سے چلیں گے تو انشاءاللہ فتنوں سے بچ کر رہیں گے، اور اگر ہم فتنوں میں ایسے ہی کود پڑیں گے تو پھر فتنوں سے جان چھڑانا بڑا مشکل ہوگا۔ پھر معاملات میں، عبادات میں، ہر چیز میں فتنوں کے شکار ہوں گے، ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس میں اللہ کی نافرمانی کو نہیں دیکھیں گے۔ یہ ہوتا ہے جب دل کے اوپر اندھیرے آ جاتے ہیں۔ تو دل کو سفید رکھنے کے لیے، دل کو روشن رکھنے کے لیے، دل کو اندھیروں سے بچانے کے لیے، ایک تو اللہ پر ایمان پختہ ہو دل کے اندر، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جائے کہ اللہ ہمارے دلوں کو تیرے اطاعت کی طرف پھیر دے، اور ساتھ ساتھ فتنوں کے بارے میں متنبہ رہا جائے، ہوشیاری سے کام لیا جائے۔ ہر فتنے میں انسان اپنے ہاتھ نہ ڈالے، ہر معاملے میں وہ داخل ہونے کی کوشش نہ کرے، وہ اللہ کی کتاب سے روشنی لے، اللہ کے نبی کی سنت سے روشنی لے اور اس کے مطابق چلے۔ اور یہ تب ہوگا جب ہم علم حاصل کریں گے کتاب اور سنت کا۔ آج کل علم حاصل کرنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہے۔ کئی لوگ ایسے اعمال کرتے ہیں، میں بعض دفعہ حیران ہو جاتا ہوں۔ کچھ لوگ حج کرنے جاتے ہیں، لاکھوں روپے لگاتے ہیں، ٹائم بھی دیتے ہیں، وہاں جا کر پھر بعد میں پوچھتے جی ہم نے یہ کام نہیں کیا اور وہ نہیں کیا اور فلاں کام ہمارا رہ گیا۔ بعد میں ہم پوچھتے بھائی آپ نے کیوں یہ نہیں کیا؟ کہتے مجھے پتہ نہیں تھا۔ بھائی جب پتہ نہیں تو آپ آئے کس لیے تھے؟ آپ جاتے حج کے لیے ہیں اور آپ کو حج کا پتہ نہیں کہ حج ہے کیا، جاتے عمرے کے لیے ہیں، پیسہ بھی لگا رہے ہیں، وقت بھی دے رہے ہیں، اور سفر کی تھکاوٹ بھی، وہ ساری چیزیں برداشت کر رہے ہیں، تو سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، گھنٹہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ سیکھ لیں۔ کئی ایسے لوگ، ان کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے کہ جو لوگ اعمال کرنے کے بعد کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا، اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ سیکھنے کی ہمت نہیں کرتے،
سیکھنا ان کے لیے ایک بہت مشکل کام ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس سے انسان بڑے فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ انسان سیکھ کر عمل کرے گا، دلیل کی روشنی میں عمل کرے گا، انشاءاللہ فتنوں سے اور گمراہی سے بچے گا۔ لیکن جب ہم عمل کر کے اپنے آپ کو تکھائے، محنت بھی کرے، اپنا پیسہ بھی خرچ کرے، اپنا وقت بھی دے، اور اس عمل میں ہمارے پاس دلیل نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی نہ ہو، اندھیرے میں ہم عمل کریں تو اس عمل کا کیا فائدہ؟ تو اکثر ایسے اعمال سے انسان بدعات کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے، اور پھر بعض دفعہ اس اپنے بدعت کو، اپنے غلط عمل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے کہ کسی نے اس کے جواز میں فتویٰ دیا ہو، کسی مفتی صاحب کی طرف سے کوئی جواز کا فتویٰ آیا ہو، کہتے ہیں فلاں نے جواز کا فتویٰ دیا ہے، اس پر تسلی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ عمل آپ نے کر لیا ہے، بس آپ نے اپنے عمل کو درست قرار دینا ہے۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے، اور انسان ایسے فتنوں کے شکار ہو جاتا ہے جب انسان لاپرواہی کرتا ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے، اور خاص طور پر فتنوں کے دور میں اللہ کے دین پر ڈٹ جانے کے لیے انسان ان چیزوں کا خیال رکھے۔ اور ایک اور بات وہ یہ ہے کہ انسان اچھی صحبت اختیار کرے، علماء کے ساتھ، دیندار لوگوں کے ساتھ۔ جس طرح ماحول ہوتا ہے اس ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ اگر ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں آپ کے آس پاس سارے دیندار لوگ ہیں، ان کے ساتھ دین پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ لیکن جب آپ ایسے معاشرے میں چلے جاتے ہیں کہ وہاں آپ پر آپ دین پر عمل کریں گے، لوگ کہیں گے یار پتہ نہیں کہاں سے آیا، آپ کو تعجب کی نگاہ سے دیکھیں گے، تو آپ کو بھی اپنے آپ کو تنہائی میں دیکھ کر شاید آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ اور ہمارے ایسے کئی نوجوان ہم دیکھتے ہیں، جانتے ہیں ان کو کہ جو جب دیندار ماحول میں ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ دنیاوی ماحول میں چلے جاتے ہیں وہ دینداری ان کے اوپر نظر نہیں آتی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ انسان اگر فتنوں کے درمیان رہتے ہوئے دین پر ثابت قدم رہتا ہے، وہ اس سے افضل ہے جو دینی ماحول میں رہ کر دین پر ثابت قدم رہتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو فتنوں کے حوالے کر دے کہ نہیں جی میں اپنے آپ کو آزماتا ہوں۔ گناہ کا موقع جس کو نہ ملے وہ گناہ سے بچے، اچھی بات ہے، لیکن جس کو گناہ کا موقع ملے اور وہ گناہ سے بچ جائے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑا پرعزم انسان ہے۔ آج گناہ کا موقع اگر ہمیں نہیں مل رہا، ہم گناہ نہ کریں، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ لیکن کمال یہ ہے، یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا، ان کی اتنی تعریف کی، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف کی، اتنا بڑا مقام دیا، کیونکہ اللہ رب العالمین کے لیے انہوں نے جو کردار ادا کیا۔ گناہ کرنے کا فل موقع ہے، جس گھر میں ہے اس گھر کے اندر اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں۔ اچھا یہ خود مطالبہ نہیں کر رہے، بدکاری کا مطالبہ وہ عورت کر رہی ہے، عزیز مصر کی بیوی۔ اور یہ نہیں کہ یہ کوئی بوڑھے ہیں، جوان بھی ہے، فل جوانی میں ہے، اس جوانی میں گناہ کی طرف انسان بہت جلدی چلا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ غلام کی زندگی گزار رہے ہیں، غلامی کی زندگی، اور غلام کو اس بارے میں لوگ اتنا برا بھی نہیں کہتے، چلو غلام تو اس نے اگر یہ کوئی جرم کر لیا۔ اچھا پھر یہ بھی ہے کہ اپنوں سے دور ہیں، جاننے والے رشتہ دار کوئی نہیں ہے، جو رشتہ داروں کے بیچ میں ہو وہ ذرا شرماتا ہے کہ میں کوئی گناہ کروں گا تو یہاں رسوائی ہوگی۔ انہیں ہر طرح کے گناہ کے موقع ان کو ملے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو اللہ پر پختہ ایمان رکاوٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر رکاوٹ ہے اس گناہ کے درمیان۔ اور پھر اس پر بڑھ کر یہ کہ وہ عورت مجبور کر رہی ہے، عزیز مصر کی بیوی مجبور کر رہی ہے، وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اگر میری بات نہ مانی تو جیل میں ڈالے جاؤ گے اور ذلیل ہو جاؤ گے۔ وہ ساری چیزیں برداشت کرتے ہیں، جیل میں بھی ڈل گئے، جیل میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یہ ساری باتیں برداشت کرنے کے باوجود اس گناہ کو چھوڑ رہے ہیں، اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے اتنی تکلیف اٹھائی، لیکن یہ تکلیف معمولی ہوتی ہے جب انسان دیکھتا ہے کہ کسی چیز میں میرے لیے فائدہ ہے۔ مثال کے طور پر دوائی ہے، کڑوی دوا ہے، بعض بیمار ایسے ہوتے ہیں وہ کڑوی دوا پینا برداشت نہیں کرتے، یا جو آپریشن ہے اس کی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو اس بیماری میں رہتے ہیں۔
وہ بیماری ختم نہیں ہوتی، بڑھتی چلی جاتی ہے، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ لیکن بعض دفعہ کوئی دوائی بتائی جاتی ہے اور وہ دوائی کڑوی ہوتی ہے، کڑوا گونٹ پینا پڑتا ہے اس کو، اس لیے وہ پیتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس میں میرے لیے کیا ہے، شفا ہے۔ تو گناہ سے بچنے کا کڑوا گونٹ پینا، دنیا کی تکلیف کو برداشت کرنا، یہ اگر انسان آسان سمجھے تو آگے اس کو شفا مل جاتی ہے، آگے اللہ رب العالمین اس کے لیے گناہوں سے بچنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو فتنوں کے دور میں ان تمام چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ میں اگر فتنوں کے معاشرے میں ہوں، اچھے ماحول میں نہیں ہوں، پھر بھی میں اللہ رب العالمین کے لیے دین پر ثابت قدم رہوں اور ان فتنوں سے بچنے کی کوشش کروں تاکہ کامیابی مجھے مل جائے۔ یہ دنیا کی لذت اگر مجھے مل بھی جائے تو یہ عارضی ہے، اور اس گناہ کا جو بعد میں اس گناہ کی حسرت ہے یا آخرت کی اس کی سزا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ برداشت کرنا اس دنیا کی معمولی تکلیف کے مقابل میں زیادہ سخت ہے۔ اسی طرح ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنی موت کو یاد رکھے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میرا دشمن میرے پیچھے لگا ہے، شیطان برائیوں کی طرف لے جانے کی کوشش شیطان کرتا ہے، شیطان کے پیروکار کرتے ہیں، اور اس سے ہمیشہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب میرے والد مرض الموت میں تھے، آخری بیماری میں تھے، تو ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں۔ میں نے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتے شیطان آیا، مجھے کہا کہ احمد تم مجھ سے بچ گئے، احمد تم مجھ سے بچ گئے۔ تو میں نے کہا نہیں، میں ابھی بچا نہیں ہوں۔ پھر کہتے کچھ دیر بعد دوبارہ کہنے لگا ابھی نہیں۔ تو میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کہ شیطان آیا، مجھے کہنے لگا ابلیس کہ احمد تم بڑے کامیاب ہو گئے، مجھ سے بچ گئے۔ میں نے کہا نہیں، ابھی بچا نہیں ہوں، ابھی جان باقی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ جان نکلتے وقت میں شیطان کے فتنے کا شکار ہو جاؤ اور کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ، سارے اعمال جو کیے کہیں وہ برباد نہ ہو جائے۔ تو انسان کو اپنے عمل کی بربادی کا بھی ڈر ہو کہ کہیں میرا عمل برباد نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں تو ایسا نہ ہو کہ خالی ہاتھ جاؤں۔ تو انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ اس نیت سے کرے کہ اللہ رب العالمین کے پاس یہ عمل میں بچا کے لے جاؤں، کیونکہ اللہ رب العالمین جو عمل کا اجر دیتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نیکی لے کر آیا، من جاء بالحسنہ، اس میں بہت باریک نکتہ ہے، یہ نہیں کہا کہ جو عمل کر کے آیا، فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی لے کر آیا، نیکی کر کے اس کو بچا کے اس کو محفوظ رکھ کے اللہ تعالیٰ کے ہاں لے آیا، اس کو 10 بدلے ملیں گے، اور بعض دفعہ 700 گنا تک بدلے بڑھائے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاں کامیابی اسی کی ہوتی ہے جو اپنے اعمال کو بچا کر فتنوں کے دور میں ثابت قدم رہ کر وہ اپنے آپ کو اگرچہ تنہا محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو معاشرے میں اکیلے دیکھتا ہے، لیکن اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ تنہا چلنے والا بھی اگر حق پر ہے تو وہ جماعت ہے، وہ پورا قافلہ ہے، وہ اپنے آپ کو اکیلے نہ سمجھے، کیونکہ اس سے پہلے بھی اس راستے پر چلنے والے اکیلے ہی تھے۔ ان کو بھی اپنے مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ حق پر عمل کرنے والے، دین پر ثابت قدم رہنے والے، فتنوں سے جان بچانے والے کم لوگ ہوتے ہیں، اور اکثریت جو ہے وہ فتنوں کی شکار ہو جاتی ہے اور وہ گمراہی کی شکار ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو تنہا دیکھ کر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے دین پر مزید ثابت قدم ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے۔ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم صرف قلوبنا على دينك۔ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔